آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ان اداکاراؤں کے بارے میں جن کو طلاق ہو چکی ہے۔ دیکھا جائے تو طلاق کو اسلام میں ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، مگر اسلام میں اس کی اجازت بھی ہے۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ ناظرین کے لیے شوبز کے حوالے سے معلومات سے بھرپور ویڈیو ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شوبز کے چڑھتے ستاروں کے بارے میں بتائیں گے جو حقیقت کی زندگی میں طلاق یافتہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے نمبر پر ہیں ماہرہ خان۔ ماہرہ خان کا شمار شوبز کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو شوبز انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی شادی کے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ ماہرہ خان کی اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی شادی ہوئی تھی اور محبت کی شادی کرنے کے باوجود ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ ماہرہ خان نے کسی بھی شو میں اپنے سابقہ شوہر کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ اپنے شوہر کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتی نظر آتی ہیں۔ ماہرہ خان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس کے باپ یا سسرال والوں سے ملنے سے نہیں روکا۔ ماہرہ خان نے گزشتہ سال دوسری شادی اپنے درینہ دوست سلیم کریم کے ساتھ کی ہے اور اب وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں شہروز سبزواری۔ پاکستان کے مشہور اداکار شہروز سبزواری نے مشہور اور کامیاب اداکارہ سائرہ یوسف سے شادی کی تھی، مگر افسوس کہ ان کی شادی بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور ان کی شادی کا انجام طلاق پر ہوا۔ دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے۔ طلاق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں نے ایک رومانوی فلم بیبی لیشز میں ہیرو ہیرون کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ دونوں نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ طلاق کے بعد بھی ہم اپنی بیٹی کے لیے ایک مثالی والدین بنیں گے، ہماری بیٹی کو ماں یا باپ کے پیار میں کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے نمرہ خان۔ اداکارہ نمرہ خان کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جن کی شادی بہت سادگی سے انجام پائی تھی، اور جتنی سادگی سے ان کی شادی ہوئی تھی اتنی ہی سادگی اور خاموشی سے ان کو طلاق بھی ہو گئی۔ احسن خان کے شو میں نمرہ خان نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی اور وجہ یہ بتائی کہ میرے شوہر مجھ پر تشدد کرتے تھے۔ ظاہر ہے تشدد بھی ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، میرے شوہر نے تشدد میں حد پار کر دی تھی۔ طلاق لینے کے بعد کافی وقت تک نمرہ اسکرین سے آف رہی اور وہ کافی ڈپریشن کا شکار رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں دوبارہ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر سکوں گی۔ نمرہ خان نے کہا کہ یہ درست ہے کہ ان کی سابقہ شادی کا تجربہ بہت تلخ تھا اور وہ اگر دوبارہ شادی کریں گی تو والدین کی مرضی کو سامنے رکھیں گی، لیکن شادی سے پہلے اس شخص کے بارے میں جاننا چاہیں گی۔ انہوں نے ان کے سابق شوہر کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نشہ نہیں کیا اور نہ ہی نشے میں کبھی کوئی ویڈیو بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے سابقہ شوہر کے اس طرح کے الزامات بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ اداکارہ نے انکشاف کیا ہے کہ ایک روڈ حادثے میں ان کا دماغ اور جگر متاثر ہوئے، 19 دن کوما میں رہیں۔ ڈاکٹرز نے میرے اہل خانہ کو جواب دے دیا تھا، حادثہ میری غلطی کی وجہ سے ہی ہوا تھا، میں نے ایک گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دی تھی۔ نمبر 4 پر ہیں عمران اشرف۔ اداکار عمران اشرف کا شمار پاکستان کے سپر ہٹ اداکاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے شادی پاکستان کی اداکارہ اور ماڈل کرن اشفاق سے کی تھی۔ ان کی شادی 2018 میں ہوئی تھی جو محض 4 سال تک چلی اور 2022 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ عمران اشرف کا ایک بیٹا بھی ہے جو اپنی ماں کرن اشفاق کے ساتھ رہتا ہے، مگر عمران اشرف کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھے ماں باپ بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ نمبر 5 پر ہیں فیصل قریشی۔ اداکار فیصل قریشی کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک نہیں بلکہ تین شادیاں کی ہوئی ہیں۔ فیصل قریشی کی پہلی 2 شادیاں ناکام ہو کر طلاق پر ختم ہوئی اور ابھی تک تیسری شادی ان کی خوشگوار گزر رہی ہے۔ نمبر 6 پر ہیں زینب قیوم۔ ڈراموں میں بڑوں کا کردار ادا کرنے والی زینب قیوم کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنی شادی کے بعد کبھی لندن میں رہیں تو کبھی دبئی میں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شادی کے مقدس رشتے کو نبھاؤں، مگر میری برداشت جواب دے گئی اور میں نے علیحدگی اختیار کرنے کو ہی بہتر سمجھا اور طلاق لے لی۔ نمبر 7 پر ہے اذان سمیع خان۔ اذان سمیع خان نے 2014 میں اپنی قریبی دوست کے ساتھ شادی کی تھی۔ قریبی دوست سے شادی کرنے کے باوجود 8 سال بعد ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اذان سمیع خان کے 2 بچے بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے طلاق اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لی، مگر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ طلاق لے کر کون سے بچوں کا مستقبل اچھا اور روشن ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے دونوں ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 8 پر ہے فیروز خان۔ کسی بھی ڈرامے میں کسی غصے والے شخص کو دیکھنا ہو تو اس کردار کے لیے فیروز خان کو کاسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ فیروز خان نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی۔ فیروز خان کی شادی سے سب حیران ہو گئے تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان کی شادی سجل علی سے ہوگی، مگر ان دونوں کے درمیان بریک اپ ہوا اور انہوں نے 2018 میں اپنی کزن سیدہ علیزہ فاطمہ سے شادی کر لی، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دونوں کی شادی زیادہ تر نہ چل سکی اور صرف 4 سال بعد 2022 میں دونوں کی طلاق پر شادی ختم
हुई सैयदा अलीज़ा फातिमा ने फिरोज खान पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के संगीन इल्ज़ामात भी लगाए, बल्कि उन्होंने कोर्ट में सबूत भी पेश किए। नंबर 9 पर है हमाइमा मलिक। फिरोज खान की बहन हमाइमा मलिक किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, उनकी शोहरत भारत तक है और उन्होंने अपनी शोहरत के झंडे भारत में गाड़ रखे हैं। इनकी शादी शमून अब्बासी से हुई, जो पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के जाने पहचाने अदाकार माने जाते हैं, मगर अफसोस इन दोनों की शादी भी तलाक पर खत्म हुई। अदाकारा हमाइमा मलिक ने अपने शौहर शमून अब्बासी पर इल्जामात लगाए थे, जो बाद में सब के सब झूठ साबित हुए। नंबर 10 पर है सनम सईद। मशहूर अदाकारा सनम सईद ने अपनी शादी के लिए अपने करीबी दोस्त का इंतखाब किया था, क्योंकि उनका कहना था कि दोस्तों और कजनों से शादी करने से शादी जल्द खत्म नहीं होती। क्योंकि इनके बारे में हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं, मगर उन्हों के अपने करीबी दोस्त से शादी भी जल्द ही तलाक पर खत्म हो गई थी। अब हम पूछते हैं सनम सईद से कि आप तो ये बयान देती हैं, तो आपकी शादी क्यों तलाक पर खत्म हुई। नंबर 11 पर है सजल अली और आहद रजा मीर। अदाकारा सजल अली और अदाकार आहद रजा मीर की दोस्ती और अफेयर्स के किस्से इन दोनों के एक साथ ड्रामे में काम करने के बाद शुरू हुए थे, क्योंकि अवाम चाहती है जिस तरह ये ड्रामों में एक साथ नजर आते हैं, वैसे ही हकीकी जिंदगी में भी एक साथ हो जाएं। साथ साथ ये दोनों भी शादी के ख्वाहिशमंद थे। दोनों ने दुबई में बड़ी धूमधाम से शादी की, मगर अफसोस इनकी शादी ज्यादा देर तक कामयाब न हुई और शादी का इख्तिताम तलाक पर हुआ। साल 2022 में सजल अली की बहन सबूर अली की शादी पर जब सजल अली और इनके शौहर आहद रजा मीर नजर नहीं आए, तो लोगों ने समझा इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। जब दोनों से पूछा तो दोनों ने कहा कि हमने शादी के रिश्ते से अलैदगी इख्तियार कर ली है, जिस पर लोगों ने कसूरवार आहद रजा मीर को ठहराया और सजल अली के साथ इजहार हमदर्दी किया। नंबर 12 पर है सरमद खोसट। फिल्म ड्रामे इंडस्ट्री के बेताज अदाकार और हदायतकार सरमद खोसट किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को ड्रामों के अलावा सुपरहिट फिल्म में भी दे चुके हैं। जब सरमद खोसट ने शादी की तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि हम शादी के बाद एक खुशगवार और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, मगर अफसोस की शादी के चंद माह बाद ही इनको तलाक हो गई। नंबर 13 पर है अदाकार फुरकान। पाकिस्तान के ड्रामों में स्पोर्टिंग का किरदार अदा करने वाले अदाकार फुरकान कुरैशी को सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 2016 में पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सबरीना नकवी से शादी की, मगर दुख की बात यह है कि 6 साल बाद 2022 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। नंबर 14 पर है अदाकारा सना। अदाकारा सना ने 2008 में पाकिस्तान के कामयाब बिजनेसमैन फखर अमाम से शादी की। जैसे ही इनकी शादी हुई कुछ अर्सा बाद ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी, क्योंकि दोनों के लाइफस्टाइल में जमीन और आसमान का फर्क था। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि दोनों ने 14 साल गुजारने के बाद तलाक लेने में ही बेहतरी समझी। इनके 2 बेटे भी हैं जो कि अदाकारा सना के साथ होते हैं, मगर इनकी अभी तक अपने साबका शौहर फखर अमाम के साथ अच्छी दोस्ती है। ये दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मुख्तलिफ इवेंट्स पर मुबारकबाद देते नजर आते हैं। नंबर 15 पर है फरियाल महमूद। अदाकारा फरियाल महमूद की शादी ऐसे घराने में तय पाई जहां पूरी की पूरी फैमिली का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से था। फरियाल महमूद ने अपनी गरीबी और अच्छे दोस्त दानिया राहील से शादी की। जब उन्होंने अपनी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर दी तो किसी को भी यकीन न आया, क्योंकि फरियाल महमूद से जब भी शादी के बारे में सवाल पूछा जाता तो ये फौरन इनकार कर देती और जवाब देती कि मैंने कभी भी शादी नहीं करनी। जिसकी वजह ये थी कि अदाकारा के खानदान में कई शादियां नाकाम हो चुकी थी, जिसमें से एक शादी इनकी वालदा की भी थी। इनका कहना था कि शादी तो सब लोग बहुत शौक से कर लेते हैं, लेकिन निभा नहीं सकते, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मोहब्बत की शादी करने के बावजूद भी शादी को निभा नहीं सकते और जल्द ही ताल्लुक खत्म करके तलाक ले लेते हैं। ऐसे इनकी बात पर अगर गौर किया जाए तो बात गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जिनकी पसंद की शादियां कामयाब नहीं हुई और बात तलाक पर खत्म हुई, जैसे कि इमरान अशरफ, फिरोज खान, सजल अली, माहिरा खान की पसंद की शादियां हैं और बड़ी धूमधाम से शादियां की थी। इमरान अशरफ के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि शादी के रिश्ते की बात चलाने के लिए अपनी सास के पास मलेशिया पहुंच गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान अशरफ और किरण इशफाक के दरमियान शादी 4 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। सनम सईद की तरह इमरान अशरफ का भी यही कहना था कि अगर शादी कजन या अच्छे दोस्त से हो जाए तो शादी खुशगवार रहती है। कुछ जगहों पर तो ऐसा होता है, मगर काफी सारी जगहों पर ये तजुर्बा नाकाम हो जाता है और शादी तलाक पर आकर खत्म हो जाती है। नंबर 17 पर है मलिहा रिजवी। पाकिस्तान के ड्रामों में स्पोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करने वाली मलिहा रिजवी का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिनको हर कोई जानता है। इनकी शादी हसन नुमान से हुई थी। इनकी शादी 8 साल तक रही और फिर शादी तलाक पर खत्म हुई। इस वक्त इनकी 2 बेटियां हैं। नंबर 18 पर है अफनान वहीद। अदाकार अफनान वहीद का शुमार पाकिस्तान की डिसेंट और सुपरहिट अदाकार में होता
ہے۔ انہوں نے اپنی کیریئر کے آغاز میں عائشہ گیلانی سے شادی کر لی تھی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی طلاق ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، مگر افنان وحید نے اپنی سابقہ بیوی پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا، بلکہ جب بھی ان سے ان کی طلاق کی وجہ پوچھی جاتی تو ان کا جواب یہی ہوتا کہ طلاق ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک غلط اور دوسرا صحیح ہے، بس کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ افنان وحید طلاق ہونے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کافی عرصے تک ٹی وی اسکرین سے غائب رہے۔ آج کل وہاز علی کی طلاق کو لے کر خبریں گردش کر رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی تک اس حوالے سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ یہ تو تھی آج کی دلچسپ ویڈیو جس میں مختلف اداکار اور اداکاراؤں کی طلاق کی خبریں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کس کی طلاق کی خبر سن کر آپ کو زیادہ دکھ ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔